جل شانہ نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، لغویات سے بچایا، بےہودگیوں سے بچایا، بد نگاہی سے بچایا، بد کلامی سے بچایا، جھوٹ سے بچایا، غیبت سے بچایا، چغل خوری سے بچایا، اور مزید کرم یہ کہ اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں اپنی رضائے کامل کے ساتھ عطا فرمائے۔ چادر کبریائی کے مولا کریم کا دیدار نصیب ہو، یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ابتدا کے اندر یہ چند الفاظ دعا کے اللہ کی بارگاہ میں میں نے عرض کیے ہیں۔ میری امیدیں اس ذات بابرکات سے وابستہ ہیں کہ یقیناً وہ اپنے بندوں کو اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی یہ محفل، یہ بزم ایک اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اور ایسا ولی جو ولیوں کا سردار ہے، اس کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے، اور ہم سب اپنے سوئے ہوئے مقدروں کو جگانے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ یقیناً ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اگر یقین کامل ہے تو انشاءاللہ اٹھنے سے پہلے پہلے فیصلہ ہو جائے گا، اور کل کامیابی کے دروازے آپ کو کھلے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرط جو ہے وہ یقین کامل ہونے کی، محبت مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ جتنی کرامتیں سنتے ہیں ہم، ان کی بھی ضرورت ہے ویسے تو، کیونکہ جب کرامت سنائی جاتی ہے تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کرامت اس لیے سنائی جاتی ہے، کرامت اس لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ دل میں کھچاؤ پیدا ہو جائے، دل میں تڑپ پیدا ہو جائے، دل میں محبت آ جائے۔ کرامت اس لیے دکھائی گئی ہیں، دکھائی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ محفل جو سجائی گئی ہے، اس میں دونوں باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور تذکرہ اپنے دماغوں میں بٹھانا ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ غوث الاعظم نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات کو نکال دیا، مردے کو زندہ کر دیا، سینکڑوں میل دور غوث الاعظم مدد کو آ گئے، پکارا تو وہیں آ گئے، لیکن اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ ہم سنتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ اس نے پکارا، غوث الاعظم آ گئے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پکارنے والا کتنا عاشق ہے، بے شک۔ پکارنے والا کیسا دیوانہ ہے، بے شک۔ جو پکار رہا ہے اس کا عشق کتنا سچا ہے۔ بھئی غوث الاعظم کے اندر تو پاور ہے آنے کی۔ غوث الاعظم خود فرماتے ہیں کہ اگر تو کمزور ہے تو تو ہوگا کمزور، میں تو کمزور نہیں ہوں نا۔ تو اگر کمزور ہے لیکن میں کمزور نہیں ہوں۔ تو مجبور ہے، میں مجبور نہیں ہوں۔ تو نہیں آ سکتا تو میں تو آ سکتا ہوں۔ تو نہیں دیکھ سکتا تو میں تو دیکھ سکتا ہوں۔ تو نہیں سن سکتا میں تو سن سکتا ہوں، لیکن تو بول تو سکتا ہے۔ تو
تو سن نہیں سکتا، میں سن سکتا ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا، میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن تو بول سکتا ہے، تو بول سکتا ہے، تیری بولی کہیں سے بھی ہو، میرے کان میری سماعت وہ ہے، تو جہاں سے بولے گا میں وہیں سے سنوں گا۔ کیا بات ہے۔ اب اس کا مطلب وہی ہو گیا، تو کمزور ہے، میں کمزور نہیں ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمارا عشق سچا ہے، محبت سچی ہے، تو ہم جہاں سے پکاریں گے وہیں آ جائیں گے۔ تو اب اس کا جواب کیا نکلا کہ ہمیں اپنے محبت میں مضبوط ہونا ہے، ہمیں ہماری محبت، ہمارا یقین، ہمارا تعلق، ہماری لگن اس درجے کی ہو جائے، ہم اس درجے سے جڑ جائیں کہ ہم خدا تو نہ مانیں، لیکن دھیان میں یہ رکھیں غوث الاعظم یا کوئی بھی ولی ہے، وہ خدا تو نہیں ہے، لیکن خدا کے دوست تو ہیں نا، وہ خدا کے ولی تو ہیں، وہ خدا کے قریب تو ہیں، وہ خدا ان سے راضی ہے، خدا اور یہ خدا سے راضی ہے۔ ان کی اپنی مرضی کچھ نہیں ہے، ان کا چلنا اللہ کی مرضی پر ہے، ان کا دیکھنا اللہ کی مرضی پر ہے، ان کا بولنا اللہ کی مرضی پر ہے۔ اور اشاروں میں غوث الاعظم نے سمجھا بھی دیا۔ آپ سنتے ہیں میں اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک میرا اللہ کھلاتا ہے نا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ان کا کھانا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کی مرضی سے، ان کا بولنا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کی مرضی سے، اور ہمارا بولنا اپنی مرضی سے ہے۔ ہمیں یہی بات بدلنی ہے جی، ہمارے بولنے میں یہ بات آ جائے، غوث الاعظم کی 11ویں کی برکت یہ ہو کہ ہمارا بولنا اپنی مرضی کا نہ ہو، اللہ رسول جو چاہتا ہے وہ بولنے والے بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہے کیا؟ تو بھئی اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم وعدہ کر کے وعدہ توڑتے ہیں، ہم وعدہ کر کے ہاں ہم کہتے کچھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی مرضی نہیں، اللہ جو چاہتا ہے ہم وہ نہیں کرتے، ہمارا نفس، ہماری طبیعت جو چاہتی ہے، ہمارا نفس، ہماری طبیعت جو چاہتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے نہ خدا کو مانا نہ نبی کو مانا۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا بننے کی کوشش نہیں کرنا کبھی، اور نبی بننے کی کوشش نہیں کرنا کبھی۔ مریدوں نے کہا حضرت کون خدا بننے کی کوشش کر سکتا ہے اور کون نبی بننے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے بڑی بات ہے نا، سمجھا رہے ہیں خدا بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے اللہ کے بندے طبیعت کے اعتبار سے، بولی کے اعتبار سے وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن ظاہر یہ کرتے ہیں جیسے معاذ اللہ توبہ توبہ خدا، جیسے معاذ اللہ توبہ توبہ۔ ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں خدا بننے کی کوشش نہیں کرنا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، کون بننے کی کوشش کرتا ہے؟ تو ہم سب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ان کی بولی سے آپ سمجھ لینا جو امام ربانی سمجھا رہے ہیں کہ خدا بننے کی کوشش یہ کرتا ہے بندہ۔ کیسے؟ ہاں جب ذرا سا مال آ جائے نا، ذرا سے تعلق ہو جائے، ذرا سی کہیں اٹھک بیٹھک نیتاؤں سے ہو جائے، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا، میں جو چاہوں گا
ہو جائے گا، جو چاہوں گا ہو جائے گا، تو بھائی اس کے چاہنے سے ہوگا؟ نہیں، جب اس نے یہ بولا تو اس کا مطلب ہے خدا بننے کی کوشش کی۔ بے شک خدا جو چاہے گا وہ ہوگا، خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، خدا نے جو چاہا ہے وہ ہوا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے میاں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا، میاں گھبرانا نہیں، جو چاہوں گا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ایسا بولتے ہیں، ہاں کہتے ہیں، کہتے ہیں نا میاں گھبرانا نہیں، جو چاہو گے وہ ہو جائے گا، جو چاہوں گا نا بس میری بات کو کاٹے گا نہیں، ایسا تعلق ہے میرا ہے؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے جس بندے نے ایسا بولا تو سمجھ لو نے خدا بننے کی کوشش کی۔ دوسری بات، نبی بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ خالی یہی نہیں کہ دعویٰ کرے نبوت کا وہی نبی بننے کی کہہ رہا ہے، نہیں، بلکہ ہماری طبیعت میں ہے۔ کیا؟ ہماری طبیعت میں، خاص طور سے آدمیوں کی طبیعت میں، جو شادی شدہ ہے نا ان کی طبیعت میں تو بہت ہوتا ہے۔ ہاں، عام طور سے کیا ہے، ہر آدمی، ہر عورت یہ چاہتا ہے سب میری مانے، سب، ہر یہ چاہتا ہے سب میری مانے۔ جس نے یہ مزاج بنا دیا نا سب میری مانے، سمجھ رہے انہیں، سمجھ رہے نبی بننے کی کوشش کر، سمجھ نبی بننے کی کوشش، سب کس کی مانے؟ سب مانے اللہ اور اس کے رسول کی، نبی کی۔ اللہ نے نبی کو بھیجا اس لیے ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی مانو، تم سب میرے نبی کی مانو۔ یہ نبی کا حق ہے کہ تم میری مانو جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ رب کہہ رہا ہے، اور میں اپنے کو نہیں منوا رہا، میں تو رب کو منوا رہا ہوں، بے شک سبحان رب اللہ۔ کو منوا رہا ہوں۔ تو ہم یہ دماغ میں رکھیں ہر وقت، غوث العظم سے جب محبت رکھیں، عشق رکھیں، تو دماغ میں یہ رکھیں کہ ہم خدا تو نہیں مانتے ہم، لیکن خدا کا دوست اور خدا کا ولی تو مانتے ہیں نا، بے شک خدا کا دوست، خدا کا ولی مانتے ہیں۔ ایسا کہ اس کی اپنی چاہت کچھ نہیں، ولی کی پہچان ہی یہ ہے، ولی اپنی چاہت کو مارتا ہے، ولی اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو، اپنی چاہت، اپنی خواہش کو مارتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں بندہ ہوں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ آقا کا کہنا ماننا، آقا کی غلامی کرنا، آقا کی اتباع کرنا۔ غوث العظم نے ساری زندگی یہی کر کے دکھایا، تبھی تو 40 برس تک، ابھی آپ نے سنا نا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، ادا کی، یہ فرض ہے کیا؟ تو بھئی اگر یہ 40 برس عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے، فجر پڑھ لیتے، تو کیا گناہگار ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا۔ 40 برس تک جب عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کی ہے تو اس سے صاف پتہ یہ چل رہا ہے کہ 40 برس تک آپ سوئے نہیں، سو جاتے تو وضو ٹوٹ جاتا، سو جاتے تو ہاں، تو پھر تازہ وضو کرنا پڑتا، وضو ٹوٹا نہیں تبھی فجر کی نماز ادا۔ اگر آپ اسی وضو سے پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری رات، ہائے ہائے ہائے، ساری رات کیا کرتے رہے؟ عبادت کرتے رہے ساری رات۔ تو بھئی اگر سو جاتے نہیں، اب یہ دو تو ہو گئے بات، اب دوسری، اگر سو جاتے تو بتاؤ کیا گناہگار ہوتے؟ نہیں، ارے سونا بھی تو شریعت کا حکم ہے۔ جب اللہ نبی سے کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اللہ جب اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی، اے چادر میں لپٹنے والے، اے میرے محبوب، تیری چادر بھی بڑی پیاری ہے، یہ رب تیری چادر کی تعریف کر رہا ہے قرآن پہ، اب تیرے سے خطاب کر رہا ہے تو ڈائریکٹ تجھ سے نہیں بلکہ چادر کا نام لے کر کر رہا ہے، اے چادر میں لپٹنے والے، میں نے تجھے اس لیے تھوڑی بھیجا ہے تو مشقت میں پڑھ، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر، تھوڑی دیر۔ آرام بھی کرنا، اب 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ کب آرام کراؤ؟ بظاہر اس سے پتہ چل رہا ہے آرام نہیں، آرام نہیں، یاد الہی ہے، یاد الہی ہے، الہی کے اندر لگے ہوئے